آپ کا جو چچا ابو طالب تھا، عبد مناف اس کا نام تھا، اور ابو طالب ان کا بڑا بیٹا طالب تھا، اس کے نام پر کنیت ابو طالب رکھی ہوئی تھی۔ تو جو ابو طالب عبد مناف تھا اس کے 4 بیٹے تھے، سب سے بڑا بیٹا طالب تھا، پھر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جو طالب تھا وہ والد کفر میں مار گیا تھا، اور اس کے بعد ایک بیٹا تھا عقیل بن ابی طالب، اور سب سے چھوٹے بیٹے تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے، اور 2 بیٹیاں تھیں ابو طالب کی۔ تو جب ابو طالب کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا قل لا الہ الا اللہ، چچا آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ وہ کہنے لگا کہ اس نے ارادہ کیا کہ میں پڑھ لوں۔ ابو جہل پاس بیٹھا ہوا تھا، تو بری صحبت کا بہت برا اثر ہوتا ہے۔ اچھی صحبت ہے تو انسان اچھا انسان بنتا ہے، بری صحبت ہے تو انسان برا بنتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ اپنی آنکھوں سے اچھی چیز کو دیکھا جائے، کیونکہ دیکھنے کی وجہ سے بھی انسان میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ ہمیشہ اپنے کانوں سے اچھی بات کو سنا جائے، سننے سے بھی انسان بدلتا ہے، اور ہمیشہ انسان اپنے ہاتھ سے اچھی چیز لکھے، کیونکہ لکھنے سے بھی اس کے جذبات بدلتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں فیک نیوز لوگ پھیلا دیتے ہیں جناب، لوگ اس کو پتہ بھی ہوتا ہے یہ جھوٹی خبر ہے، نیچے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حالانکہ یہ قیامت والے دن ایک بات کا حساب ہوگا کہ جو ایسی کسی بات کو پھیلا دیتا ہے، شیئر کر دیتا ہے، جھوٹ کو شیئر کر رہا ہے، تو جھوٹ کے اوپر وہ کمنٹ کر رہا ہے، تو ایک بات کا قیامت والے دن حساب ہوگا۔ تو ابو طالب جو تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا کلمہ پڑھ لو۔ تو ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اترغب دین عبد المطلب، کیا آپ عبد المطلب کے دین سے پھر جائیں گے؟ تو ابو طالب مرتے ہوئے کہنے لگا اعلیٰ دین عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پر مار رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ صدمہ لگا، بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جو دین عبد المطلب تھا وہ دین ابراہیمی تھا۔ اگر وہ دین ابراہیمی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ مغموم کیوں ہوئے، پریشان کیوں ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے میرے پیغمبر جسے آپ ہدایت دینا چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرتا ہے۔ ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، باقی ہدایت دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو یہ جو شعر پڑھتے ہیں جی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، تو یہاں تو آپ کا سگا چچا ہے وہ مار گیا، حالت کفر میں مار گیا، جسے لوگ آج کل علیہ السلام بھی لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر چلے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئے۔ حضرت علی کا بھی ایمان دیکھیں، انہوں نے دروازے پر دستک دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا باپ فوت ہو گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے ان عمک الضال قد مات، یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گمراہ چچا مر گیا ہے، ادروائز کہتے ہیں کہ میرا باپ مر گیا ہے۔ انہوں نے اپنے باپ کی ابیت سے بھی اسے خارج کر دیا کیونکہ حالت شرک میں مرا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں کر سکتا، ایک گڑھا کھودو اور آپ اس میں دفن کر دو اسے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا کہ یا اللہ جب تک تو مجھے منع نہ کرے گا میں اپنے چچا کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے لیے بخشش کی دعا کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، کہ پیغمبر کو اور ایمان والوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ جب اللہ نے بتا دیا کہ مشرکین کی بخشش نہیں ہوگی تو مشرکین کے لیے دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا چچا ابو طالب جہنم کی گہرائی میں تھا تو میں نے اسے وہاں سے نکال کر تھوڑا سا اوپر کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے پاؤں میں آگ کا جوتا پہنایا گیا، یہ ساری مسلم شریف کی احادیث ہے۔ فرمایا کہ اس کے پاؤں میں آگ کا جوتا پہنایا گیا، اس کا دماغ ایسے ابل رہا ہے جیسے ہنڈیوں والے کھاتی ہیں، اور ابو طالب سمجھ رہا ہے مجھے شاید سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ ابو طالب کو سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہے۔ اچھا اب ایک سوال ہے یہاں پر جو فقہاء نے بیان کیا کہ اگر ہمارا ہمسایہ کوئی یہودی یا عیسائی ہے، وہ مر جاتا ہے یا اس کا باپ مر جاتا ہے، بیوی مر جاتی ہے، کیا ہم اسے افسوس کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، انسانیت کے ناطے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا باپ فوت ہو گیا، بہت زیادہ افسوس ہوا ہے۔ البتہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غفر اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے، یہ نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی یہودی یا عیسائی مر جاتا ہے، اس نے میرے بارے میں سن بھی رکھا ہے لیکن ایمان نہیں لے کر آیا، فرمایا کہ جیسے جان نکلتی ہے فوراً جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی یہودی یا عیسائی میرے اوپر ایمان لے آیا تو اسے اللہ تعالیٰ ہر عمل کرنے کا دگنا اجر عطا فرماتے ہیں۔
اگر وہ ایک نماز پڑھے گا ہمیں 27 نمازوں کا اجر ملتا ہے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ 27 کو آپ 10 کے ساتھ ضرب دیں، کیونکہ ایک نماز پڑھے تو 10 نمازوں کا بھی اجر ملتا ہے۔ فرمایا کہ آپ کی امت پڑھے گی تو 5 اجر اللہ 50 پہ دے گا، تو 27 کو اگر آپ ضرب دیں 10 کے ساتھ تو 270 نمازوں کا ہمیں اجر ملتا ہے ایک نماز پڑھنے سے۔ اور اگر کوئی غیر مسلم یہودی یا عیسائی مسلمان ہو جاتا ہے تو 270 کو آپ ڈبل کر لیں، اتنا اجر اللہ تعالیٰ اس آدمی، اور ہم ایک حرف قرآن کا پڑھیں گے 10 نیکیاں ملیں گی۔ کوئی غیر مسلم اگر مسلمان ہو جاتا ہے وہ پڑھے گا تو اسے ایک حرف پڑھنے کی اللہ 20 نیکیاں دے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر حالت کفر میں مار گیا تو فوراً اسے جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں، کوئی ہندو مار گیا، کوئی سکھ مار گیا، یا کوئی یہودی یا عیسائی مار گیا، تو اس کے لیے بھی دعائیہ کلمات لکھنے ہوتے ہیں، بھائی اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں